583 ہے اس میں سورۃ الانسان اس کا نام ہوگا. سورۃ لہری. تو بعد میں چھپنے والے مصحف میں اس کا نام سورۃ الانسان لکھا جاتا ہے. عالم عرب کا جو مصحف ہے اس میں سورۃ الدہر اس کو کہا جاتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں سورۃ الدہر کہا جاتا ہے، سوری ہندوستان میں دہر کہا جاتا ہے اور یہاں پہ سورۃ الانسان ذکر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. میں نے سورہ انسان یا سورہ دہر کی 22 آیتیں تلاوت کی. انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہم کریں گے. تو آپ نے جیسا کہ دیکھا
اس کی پہلی آیت میں لفظ دہر آیا ہے اور لفظ انسان بھی آیا ہے. تو اسی آیت میں یہ دونوں جو لفظ آئے ہیں انسان اور دہر، اسی سے اس سورہ کا نام محض علامتی طور پہ پڑا ہے اور رکھا گیا ہے. تو ابھی ابتدا میں جیسا کہ بتلایا جا چکا کہ عالم عرب میں چھپنے والے مصحف میں الانسان لکھا جاتا ہے. ہند پاک میں جو مصحف چھپتا ہے اس میں الدہر لکھا جاتا ہے. میں نے لفظ مصحف استعمال کیا ہے، اس مناسبت سے میں چاہوں گا ذرا آپ کی معلومات کا جو ہے نا وہ جائزہ لے لوں کہ مصحف اور قرآن کا فرق کیا ہے. مصحف کس کو کہتے ہیں؟ مصحف اور قرآن میں کوئی فرق ہے؟ مصحف وہ جو پرنٹ یا قرآن کی آیتوں کا نا پورے قرآن کو لے کے جو اپنے طور پہ اس کو پرنٹ کیا ہوا تو کتاب کی شکل میں، یعنی یہ تو نازل ہوا ہے ویسے. جی یہ وحی کی شکل میں نازل ہوا بغیر کاغذ کے. کاغذ میں پرنٹڈ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اب اسے جب مرتب کیا گیا ہے کاغذ میں، اس کو کمپائلیشن کہیں گے، تو اگرچہ اس کی ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے، یعنی اس کمپائلیشن میں ترتیب وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، لیکن اسے تحریر میں لا کے ایک مجموعے کی شکل میں مرتب کر کے چھاپنا یا تیار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا کام ہے. صحابہ کرام نے آپ کے دور میں اسے لکھا اپنے یہاں مختلف چیزوں پہ. کھجور کی چھال ہے اور ہڈی ہے اور تختیاں ہیں لکڑی کی، چمڑے کی جو ہے نا وہ ہے بنتی تھی لکھنے کی، استعمال میں آتی تھی چیز. تو اس پہ صحابہ کرام مختلف اوقات میں نازل ہونے والی وحی یا آیات کو جو ہے لکھ کے رکھتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ کون سی سورہ ہے یا کون سی آیات کس سورہ کی ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ ایک لمبی سورہ اس کی آیات مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی تاکہ کہ وہ مکمل ہو گئی، تو آپ بتلاتے کہ یہ فلاں سورہ میں ہے. وہ سورہ مکمل نہیں ہوئی، دوسری سورہ نازل ہو رہی ہے، یہ فلاں سورہ کی ہے. وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، تیسری کی نازل ہو رہی ہے، فلاں سورہ کی ہے. کوئی سورہ مکمل نازل ہوگی. تو قرآن شریف ایک بارگی ایک ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، اس کی تاریخی ترتیب کچھ اور ہے. البتہ مکمل ہونے کے بعد اس کی ترتیب اسے توقیفی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اس کی ترتیب. تو عین ممکن ہے، اب ممکن کیا یہ حقیقت ہے کہ ایک چیز جو بہت پہلے نازل ہوئی وہ بہت آخر میں رکھی گئی، اور ایک چیز جو بہت ہی آخر میں نازل ہوئی وہ کیا ہے، شروع میں رکھی گئی. اور تو تاریخی ترتیب سے قرآن شریف نہیں، اسی چیز کو مصحف کہا جاتا ہے. اب ہم نے ایک کوشش کی اس کو جمع کر کے چھاپنے کی، کہا گیا فلاں کا مصحف ہے. جب کہا جاتا ہے مصحف عثمان، یعنی عثمان کا مصحف، تو ایسا مطلب نہیں کہ کوئی مصحف کا ان کا حضرت عثمان کا اپنا قرآن ہے. مطلب ان کی کوشش سے جو جمع ہوا اور لکھا گیا وہ اسے مصحف عثمان کہا گیا. اب بعد میں اسے کہا گیا مصحف المدینہ، یہ جیسے مصحف المدینہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے نام پڑے. خیر، اس لیے اس مناسبت سے یہ قرآن کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مصحف ہے، فلاں مصحف ہے، یعنی فلاں جگہ کا یا فلاں کے نام سے چھپا ہوا. دو نام کیوں دیے گئے؟ کون دیے دو نام؟ صورتوں کے نام جو ہے شروع ہی سے علامتی طور پہ اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا کہ ایک سورہ کو اس نام سے پہچانا گیا، اس نام سے جانا گیا. تو بعض صورتیں ان کے کئی نام ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے. تو رہ گیا یہ کہ جب یہ ضبط تحریر میں آیا، مصحف بن گیا، تو اس کے بعد بھی یہ اختلافات یعنی صورتوں کے نام کے ختم ہو گئے، لیکن چند ایک صورتوں میں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے. اسی طرح سے بنی اسرائیل مثلاً ہے، ہمارے یہاں ہند و پاک میں مشہور ہے سورہ بنی اسرائیل، لیکن یہاں پہ اسے کیا ہے، اسراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے سورہ فصلت ہے اور غافر ہے، ان کے الگ الگ سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کر کے دوسرے نام ہیں.
لیکن آیات کی یعنی ایک آیت ایک سورہ میں کتنی آیتیں ہیں اور آیت کتنی بڑی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ سورہ انسان جو ہے یہ مکی سورہ ہے، پچھلی سورہ کی طرح، سورۃ القیامہ کی طرح۔ اس سے پہلے کی جو سورہ ہے سورہ قیامت، اور پچھلی سورہ جو سورہ قیامت ہے تو اس کا نام بھی ہے، اس کا موضوع بھی وہی ہے، قیامت ہی کے بارے میں پوری کی پوری سورہ ہے۔ یہ سورہ جو سورہ انسان ہے یا سورۃ الدہر ہے، یہ بھی حقیقت میں قیامت ہی کے بارے میں اور آخرت کی جوابدہی اور انسانوں کے اعمال کے لحاظ سے دو مختلف یعنی گروپ، ایک کامیاب ایک ناکام، ایک جنت میں جانے والا ایک جہنم میں جانے والا، اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اور پچھلی صورت میں جو فرق ہے وہ انداز استدلال کا، انداز بحث کا، یا اسی طرح سے خطاب کی نوعیت یا اسلوب بیان جو ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دونوں صورتوں کا یعنی موازنہ ہر جگہ تو ممکن نہیں ہے اس کم وقت میں، لیکن یہ ہے کہ اس سورہ کا اپنا جو وہ ہے موضوع، اس پہ ہم جو ہے مطالعہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ موازنہ پچھلی سورہ سے یا کمپریزن جو ہے وہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کی مطالعوں میں یا پروگرام میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ مکی صورتوں کا کی خصوصیات جو ہے ان میں سے یہ ہے کہ مکی صورتیں بالعموم اسلام کے بنیادی عقائد سے بحث کرتی ہیں، اور بنیادی عقائد میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید۔ قرآن شریف کی نگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اور دوسری کیا چیز ہے؟ نہیں، ایمان تو ہے سب پہ، ایمانی، ان میں ایمان پہلی چیز ہے ایمان باللہ، دوسری چیز آخرت۔ آپ کہیں بھی دیکھیں گے قرآن شریف میں مثلا من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ دو عقائد میں بھی سب سے زیادہ کیا ہے؟ اہم۔ سب اہم ہیں لیکن یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ باقی یہ کہ ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، اور ایمان بالملائکہ بھی ہے، لیکن ان کی اہمیت جو ہے ایمان بالرسل، بالکتب، بالملائکہ، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے تحت جو ہے جمع کیا جا سکتا ہے، اور الگ کرنا چاہیں تو پھر الگ الگ نام ہوگا، ورنہ ایمان باللہ کے تحت جو ہے وہ چیز آ جائے گی۔ یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی وضاحت تفصیل میں جائے جائے گی کیسے آ جائے گی، لیکن آ جائے گی، وہ چیزیں جو ہے حقیقت میں آ جاتی ہیں ایمان باللہ کے تحت۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر جو ہے یہ اسلامی عقائد میں سے انتہائی اہم چیزیں ہیں کہ انہی پر دین کا، یہی دین کے بنیادی ستون، انہی پر پورے دین کی عمارت جو ہے کیا ہے؟ قائم۔ اور عقیدہ کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی عملی اقدام آگے نہیں کر سکتے۔ ایمان کے بغیر کوئی عملی اقدام